اب میں نہیں کہا، ہم کہا، تو اللہ تو اپنی ذات میں واحد اور احد ہے، ایسے ہی ہے نا، ہم خدا کو ذاتن صفاتن افعالن واحد احد مانتے ہیں، نہ ذات خدا میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں 3 دفعہ، خدا کو واحد اور احد مانتے ہیں، واحد اور احد۔ میری بات کا توجہ رکھنا، کیوں؟ چونکہ ہمارا کلمہ شروع ہی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ میری بات کا توجہ رہے گی، توجہ رہے گی۔ جو بات آج ممبر سے کہنا چاہ رہا ہوں، بعض غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں۔ انا ہم نے، اور بار بار دہرا رہا ہوں، ہم بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہوں، وہ واحد ہے، احد ہے۔ تو واحد اور احد ہے، اس کی دلیل یہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ پھر ہے علی ولی اللہ۔ تو تیسرا مرحلہ تب قبول ہے جب پہلے 2 قبول ہوں۔ نہیں توجہ ہوگی، پہلا مرحلہ قبول ہو تو دوسرا قبول ہے، دوسرا قبول ہو تو تیسرا قبول ہے۔ علی ولی اللہ اسی کا قبول ہے جس کا لا الہ الا اللہ درست ہو۔ چلے بات اب اس تناظر میں انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، اور یہ بات جس تناظر میں کر رہا ہوں مکتب حقہ تشیع بتا رہا ہوں، شیعت بتا رہا ہوں۔ دیکھیں ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ۔ اب لکھیں گے تو ایسے ہی لکھیں گے نا، علی ولی اللہ، وہ تو عراب کے ساتھ آپ پڑھ دیتے ہیں نا، علی ولی اللہ، لیکن لکھتے تو ایسے ہی ہے نا، عراب کے بغیر علی ولی اللہ۔ میں اکثر آج کل یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کتنا خوبصورت ہے ترتیب، علی ولی اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ درمیان میں ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے۔ ولی اور اللہ، یہ تینوں کو ایسے ہی ماننا ہے، اور ترتیب بھی یہی رکھنی ہے، اس ترتیب کو نہیں بدلنا۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی بھائی، علی کی جگہ اللہ نہیں رکھنا، اور ولی کی جگہ کچھ اور نہیں کہنا۔ علی ولی اور اللہ یہ ترتیب اسی طرح رکھنی ہے۔ علی اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے نا ولایت کا ہے، ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو جس کا ولی مانتے ہیں اسے پہلے ماننا ہے۔ میری بات یاد ہے میں نے ممبر سے کہی تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے، توجہ فرمائیں۔ اگر یہاں کہیں ہو تو معذرت چاہتا ہوں، آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا آپ کس کے شاگرد ہیں تو میں کہوں گا فلاں، مثال دے رہا ہوں، کہاں سے پڑھے؟ میں نے کہا فلاں جگہ سے، تو بول کے بتائیے گا جس استاد کا نام لے رہا ہوں وہ رتبے میں مجھ سے پہلے ہے یا نہیں ہے نا؟ لیکن چونکہ ممکن ہے وہ ایج میں مجھ سے چھوٹا ہو، پڑھ جاتا ہوتا ہے، بعض لوگ آخری عمر میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن استاد اگر ایج میں بڑا نہ بھی ہو تو رتبے میں پہلے، ورنہ استاد بن ہی نہیں سکتا۔ جس بھی کتاب میں سبق میں آپ کا استاد بنے گئی ہو جو آپ سے رتبے میں پہلے ہو، تو کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ جو نسبت ہے نا علی ولی اللہ، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ علی اللہ کے ولی ہیں، تو علی کو نسبت دے رہے ہیں اللہ کے ساتھ، نسبت کس کی؟ ولایت۔ تو یہی ترجمہ ہے نا، علی اللہ کے ولی ہیں، تو جس اللہ کے علی ولی ہیں وہ اللہ پہلے ہے۔ اگر وہ اللہ ہی ثابت نہیں تو نہ علی ثابت نہ ولی ثابت، نہ علی ثابت نہ ولی ثابت۔ لہذا شیعت علی ولی اللہ یہ ہے، یہ نسبت ہے۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ممبر سے دہرا رہا ہوں، میرے عقیدے میں جو شیعہ ہے وہ مشرک نہیں ہوتا، اور جو مشرک ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ جو شیعہ ہے وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر شیعہ ہے، اور شیعہ ہے ہی وہ جو علی ولی اللہ والا ہے، جیسے ہی کوئی علی اللہ کی طرف گیا شیعہ سے کھا رہے ہیں، ہم چاہے نہ چاہے، ہمیں غصہ لگے ہمیں اچھا نہ لگے، یہ ہے شیعہ سے کھا رہے ہیں۔ چونکہ لا الہ الا اللہ باقی ہے تو باقی دونوں عقیدے باقی ہیں، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ تب باقی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ باتیں
شیعہ منبر سے اس لیے کرنا ضروری ہے کہ آل محمد پیغام توحید کے سب سے بڑے محافظ ہیں، محافظ ہیں۔ ان کی پوری حیات طیبہ کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ کی ترویج و تبلیغ ہے، مقصد ہی یہ تھا، مقصد حیات ہی یہ تھا۔ اگر نہ ہوتا تو کربلا میں حسین سجدے میں سر کیوں دیتے؟ مولا کائنات جا کے اپنے قاتل کو جگا رہے ہیں، جگایا عبد الرحمن ابن مرجب کو جگایا۔ میرے اور آپ کا تو عقیدہ ہے کہ علی کو پتا تھا میری آخری شب ہے، پتا ہے بھئی، ہم مصائب میں بھی پڑھتے ہیں نا، اپنی بیٹی کو، بیٹوں کو، سب کو پیغام دے کے گئے یا نہیں؟ دے کے گئے، تو پتا تھا نا، اس کے باوجود بھی گئے اور جا کر سجدے میں سر رکھا، تلوار لگی نا۔ تو علی نے اس وجہ سے کہ میرا قاتل وہاں بیٹھا ہے پھر بھی مسجد میں جانا نہیں چھوڑا، تاکہ قیامت تک کوئی میرا شیعہ مسجد میں نہ جانے کا بہانہ نہ بنا۔ بات تو ہو گئی ہے، بات تو ہو گئی ہے۔ علی نے فرمایا میں اپنی شہادت کا علم رکھتا ہوں پھر بھی وہاں جا رہا ہوں، کیوں؟ فرمایا مجھے اس گھر میں جانا اتنا عزیز ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ اللہ کا گھر عزیز ہے۔ اب یہ اور بھی موارد تھے، حکم الہی تھا، تقدیر الہی تھی، مولا کائنات اپنی شہادت کی اس خبر سرکار دو عالم دے چکے تھے، وہ علیحدہ باتیں ہیں، لیکن مولا کائنات پھر بھی گئے وہاں، قاتل کو اٹھایا۔ تو کہہ کیا رہا ہوں کہ شیعہ اور مشرک جمع ہوتے ہی الحمدللہ تشیع کی اکثریت، شیعہ نے محمد و آل محمد کی اکثریت مواحد ہے، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے۔ میں یہ نہیں کہ باتیں کر رہا ہوں کہ کوئی بدگمان ہو، لیکن خطرات سے آگاہ کرنا چاہیے، ہمیشہ خطرہ آنے سے پہلے خطرے کا بچاؤ ضروری ہے، ایسے ہی ہے نا۔ آپ بعض اوقات بیماری آنے سے پہلے بیماری سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کرواتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو ایمان کو بھی خطرہ شرک سے بھی ہے، کفر سے بھی ہے، نفاق سے بھی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ان سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے۔ اس لیے ممبر سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، آل محمد کے ماننے والا مشرک نہیں ہوتا، جو مشرک ہو وہ ان کو مانتا ہی نہیں، معذرت چاہتا ہوں، بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن جو جملے کہہ رہا ہوں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں، شرعی ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور آپ سب کی محبت میں کہہ رہا ہوں۔ آل محمد کی نظر میں توحید کتنی اہم ہے۔ اب آپ نے ضبط کر کے یہ جملہ سننا ہے، یاد رکھیں، بی بی دو عالم کی دختر گرامی ثانیہ زہرا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بی بی نے دربار یزید میں جو خطبہ دیا تو وہ خطبے کا آغاز کن الفاظ سے کیا؟ الحمدللہ۔ یہ کہنا آسان ہے، اس ماحول میں بیٹھ کر اور اچھے حالات میں بیٹھ کر الحمدللہ کہنا آسان ہے، اس کی حمد کرنا آسان ہے، لیکن سارے واقعات کربلا کو ذہن میں رکھنے میں دہرانا نہیں چاہتا، چونکہ مصائب کی طرف نہیں ابھی جا رہا۔ یہ سارے واقعات ذہن میں رکھیں اور پھر سوچیں کہ بی بی کا الحمدللہ کہنا، نہیں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، بی بی کا یہ تمام مصائب کے باوجود الحمدللہ کہنا یہ دلیل ہے کہ بی بی بتا رہی تھی کہ آسانیوں میں اسے یاد رکھنے والے اور ہیں، مصائب میں اس کا ذکر کرنے والے صرف ہم ہیں۔ اچھا، تو اب اس کے باوجود بھی خداوند متعال کو ذات و صفات میں واحد اور احد مانتے ہیں، پھر انا کیوں کہا؟ ہم، اس کا ترجمہ اردو میں یہی ہے، درست ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے۔ اب آئے معصومین نے کیا انا کا ترجمہ کیا، یعنی معنی بتایا، پوچھا معصوم سے، صحابی نے پوچھا، وہ تو واحد اور احد ہے اور وہ کہہ رہے ہم نے۔ سنیے، امام نے فرمایا پروردگار جب کسی کام کی عظمت کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ کتنا عظیم کام ہے، ایک دوسرا پروردگار جب اپنی قدرت اور قوت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اپنے لیے ہم کہتا ہے،
دیتا ہوں. پروردگار فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا. تو بتا رہا ہے مصطفیٰ کو ہم نے بھیجا. ہم سے مراد یعنی میں نے اپنی پوری قدرت کا اظہار کیا. مصطفیٰ کو بھیجا تو اپنی عظمتوں کے ساتھ بھیجا. یعنی اللہ جب اپنی عظمت کا، قدرت کا، قوت کا، طاقت کا اظہار کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اپنے لیے ہم کہتا ہے. اگر میری بات واضح نہیں ہوئی دو آیتیں ملاتا ہوں تاکہ سیدہ کی عظمت کا ایک پہلو اور سامنے آئے. اگر آپ نے سمجھنا ہے ہم میں کتنی طاقت ہے تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ وہ بھی کہا یہاں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی محافظ ہیں. خدا بتا رہا ہے کہ قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ قرآن کو میں نے اپنی عظمتوں کے ساتھ اتارا ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. خدا نے ہم کہہ کے سمجھایا کہ قرآن کا نزول میں نے اپنی عظمتوں کے ساتھ کیا، لہذا قیامت تک کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا. لو جو ہم وہاں ہے وہی ہم یہاں ہے. جس ہم سے قرآن نازل کیا اسی ہم سے کوثر کو عطا کیا. بتایا جیسے قیامت تک قرآن جیسی کتاب نہیں آ سکتی ویسے کوثر جیسی کوئی خاتون نہیں آ سکتی. وہ کتابوں میں بے مثل اور یہ وارث کتاب ہو کے بے مثل. میری بات کا توجہ فرمانا. اللہ نے فرمایا جس عظمت کا اظہار وہاں کیا اسی کا یہاں کیا. نہیں، جس عظمت کے ساتھ قرآن بھیجا اسی عظمت کے ساتھ کوثر عطا کی. میری بات کا توجہ کرنا. جس عظمت کے ساتھ قرآن بھیجا اسی عظمت کے ساتھ کوثر عطا کی. تو دونوں میں اگر رابطہ نہ ہوتا تو دونوں کو ہم کہہ کے ذکر نہ کیا جاتا. بتایا جا رہا ہے کہ وہ آ رہی ہے جو ظاہر میں کوثر ہے باطن میں روح قرآن ہے. توجہ رہے گی میری بات پہ؟ ایک ایک جملے میں توجہ رہے گی. اِنَّا علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہے. دو جملے کہہ دیے. الوہیت یعنی وحدانیت اور عظمت کے ساتھ، اور ربوبیت یعنی اللہ جو وسائل سے کام انجام دیتا ہے. دونوں کا اظہار ہے. اچھا یہی جملہ کافی تھا. کوثر عطا کی. اِنَّا ہم نے کوثر عطا کی. دشمن نے تو تانے ابتر دیا تھا. میری بات کا توجہ رکھنی ہے. معذرت چاہتا ہوں میں خود اس انداز میں بات کروں تاکہ بات پہنچے جیسے میں اپنے دل سے چاہتا ہوں. ذکر سیدہ یہ روایت نہ پڑھنا ہے نہ سننا. اس ذکر کی وجہ سے ہی تو مکتب اہل بیت پاتی ہے. یہ کوئی چھوٹا ذکر نہیں ہے، نہیں ہے. خدا کی قسم عنوان فاطمیہ ایک بہت بڑا عنوان ہے اور اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. راہ کوئی نہیں چاہیے. میری ایک ایک جملے پہ توجہ ہوگی. اِنَّا ہم نے آتَيْنَاكَ، جائیں علماء سے پوچھ لیجئے گا. آتَيْنَاكَ ہم نے آپ کو عطا کیا. عطا یوتی، عطا کا معنی میں نے تفسیر کوثر میں بھی اور باقی تفاسیر میں بھی دیکھا. سنیے گا اہل لغت لکھتے ہیں عطا کسے کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں عطا اس شے کو کہا جاتا ہے جسے سامنے والے کے لیے ہدیہ بنا کے دیا جاتا ہے. ہدیہ بنا کے دیا جاتا ہے. ہدیہ عطا کیا. نہیں توجہ رکھنی ہے. پہلے ہم پھر ہم نے آپ کو عطا کیا. کہا ہے کم نہیں، اسی میں خصوصیت ہے. کم ہوتا تو امت ساتھ شامل ہوتی. فرمایا نا کم نہیں، کہا صرف تجھے. یعنی پتا چلا دینے والے نے ہدیہ بنایا تو ہدیہ بھی خاص دیا. چلے بات نہیں واضح ہوگی تو اس لیے مجھے یہ بات واضح کرنی پڑی. لو بھائی پہلے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، میری طرف دیکھنا ہے. ایک ہدیہ عطا کرنے والی ذات، ایک جسے عطا کیا. ہدیہ عطا کرنے والی ذات ہے رب العالمین.
जिसे हदिया अता किया वो है रहमतन लिल आलमीन। काश बातें पहुंच जाए, नहीं और आसान करता हूं। जिसने हदिया अता किया उसका उस जैसा रब्बुल आलमीन कोई नहीं, और जिसको अता किया उस जैसा भी कोई नहीं। और आसान करूं, खालिक होने में उस जैसा कोई नहीं जिसने अता किया, और मखलूक में इस जैसा कोई नहीं जिसको अता किया। नहीं देखे, दुनिया में हदिया देने और लेने वाले में जरूरी नहीं मुताबिकत हो, लिहाजा रवैये बदल जाते हैं। मिसाल दे रहा हूं, बाज़ औक़ात हदिया देने वाला अजीम नहीं, जिसे दिया वो अजीम है। मिसाल के तौर पर एक शागिर्द उस्ताद को हदिया दे, एक मुरीद पीर को हदिया दे, तो मुरीद अफजल थोड़ा ही है, पीर अफजल है उसकी नजर में। तो जो देने वाला वो अफजल नहीं, जिसे दिया वो अफजल है। बरअक्स कर ले, हदिया देने वाला अजीम, जिसे दिया वो अजीम नहीं। मसलन पीर मुरीद को दे दे, हालांकि होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन चले कोई पीर ऐसा निकल आए। मैंने ये आपके टोबा टेक सिर पढ़ते पढ़ते यही जुमला कहा कि पीर मुरीद को दे, तो एक आगे दोस्त बैठे थे कहते जी अल्लाह करे, ऐसा भी पीर निकल आए। मैं जानता हूँ इस्लामाबाद में, अब नाम नहीं देता, बहुत बड़ी गद्दी है इस्लामाबाद की। तो उनके करीबी दोस्त थे, वो मुझे मिले, अहले सुन्नत है, वो मुझे मिले, कहने लगे मेरी मौजूदगी में एक मुरीद फोन कर रहा था बार बार पीर साहब को, वो फोन डिस्कनेक्ट कर दें। तो कहते मैंने कहा शादी सुन ले। कहते कैसे सुनो, मुरीद है। उन्होंने कहा मुरीद है तो सुन ले। कहते हैं देखो कितना पागल है, मुझसे मांग रहा है। कहता पीर है फिर मुझसे मांग रहा है, मुरीद होकर। मुरीद का काम मांगना थोड़ा ही होता है, देना होता है। अब मैं चले तो सब्र कर ले, कोई इतना आला ज़र्फ पीर हो जो दे दे मुरीद को। तो भाई तवज्जो फरमाइए, ये जो इस पीर ने मुरीद को दिया, हदिया दिया, तवज्जो रहेगी, हदिया दिया। अब मुरीद के हदिया देने के बाद चाहे उसकी कीमत कोई ना हो, लेकिन उस मुरीद की नजर में उसकी कीमत ना भी हो, मैं जुमला लेना, वो कीमती है, कीमत चाहे ना हो। मुरीद की नजर में वो कीमती है, चाहे उसकी कीमत ना हो। क्यों? चूंकि उसकी नजर उस पर नहीं जो दिया, उसकी नजर उस पे है जिसने दिया। लो दुनिया में हमें हदिया देने और लेने वाले में इतना फर्क नजर आए तो रवैये में फर्क। मेरा पूरी तकरीर एक तरफ, ये एक जुमला एक तरफ। हमने हदिया देने और देने वाले में जब फर्क देखा, मरातब में तफावत देखा, तो रवैये बदल गए ना, बदल गए। लेकिन अगर हदिया देने वाली जात हो खुदा की, और जिसे दिया है वो हो मुस्तफा जैसे, अच्छा अब जब हदिया देने वाली जात हो रब्बुल आलमीन, जिसे हदिया दिया वो हो रहमतन लिल आलमीन, तो जो वो हदिया देगा, जिसको दे रहा है, जो वो हदिया देगा, वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी शाया निशान भी हो, इसके शाया निशान भी हो। अब कह दूं, अगर हदिया देने वाली जात थी रब्बुल आलमीन, जिसे हदिया दिया वो थी रहमतन लिल आलमीन, तो फरमाया मुस्तफा मैंने हदिया भी मामूली नहीं दिया, मैं रब्बुल आलमीन, तू रहमतन लिल आलमीन, जिसे हदिया बनाया वो है सय्यदतुन निसा। जुमला आप कहने लगा, सुनना। आपकी नजर में जितना हदिया देने वाले की अजमत होती है ना, आप हदिया की हिफाजत उतनी करते हैं। हाय हाय हाय, हदिया की तौकीर ताज़ीम उतनी ही करते हैं जितना हदिया देने वाला अजीम है। ऐसा ही है ना भाई, तवज्जो रहेगी, बात तब पहुंचेगी। हदिया देने वाला जितना अजीम हो, आपकी नजर में उसकी तौकीर उतनी बुलंद हो। ऐसा ही है। तो कायनात में कोई है जो मुस्तफा से बढ़कर खुदा का कदर शनास हो? मुझे नहीं पता फैसलाबाद के मोमिनीन तक मेरी ये बात कैसे पहुंचेगी, मैं अपने कसूर समझूंगा, लेकिन जुमला
بدلہ لے جانا. عزیزو مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی خدا شناس ہے؟ کوئی قدر شناس ہے؟ لو یہ ہے وہ راز کہ جب بھی بطول آتی رسول بیٹھ نہیں پاتے. بہت شکریہ، سلامت رہیں. یہ ہے راز، یہ ہے راز کہ بطول آپ کے آنے پہ رسول بیٹھ نہیں پاتے. ممبر سے کہہ رہا ہوں اور اس امام ابا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، غلط کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں بیٹی کا مقام بتا رہے ہیں. نا یہ بیٹی کا مقام نہیں. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اہل علم میری بات کی تائید فرمائیں گے. بھائی اگر یہ بیٹی کا مقام بتاتے تو ہر باپ پر واجب ہوگا. اگر بیٹی کا مقام بتا رہے تھے، چلے چھوڑے ہماری بیٹیوں کی تو وہ مقام و مرتبہ نہیں ہوگا. سیدہ کے بعد اولاد سیدہ میں سیدہ زینب کا مقام آپ کی نظر میں کم ہے؟ ثانی زہرا ایسا ہی ہے نا. سیدہ زینب لو دعویٰ کرتے جا رہا ہوں اور کوئی دکھائے کہ سیدہ زینب جب بھی آئی ہو ولی اٹھے. محبت کرتے تھے، احترام نہیں. سیدہ زینب سے مولا کائنات محبت کرتے تھے، احترام نہیں. حضرت معصومہ ان کا مقام کم ہے. شافیہ شفیہ روز محشر ایسا ہی ہے نا. تو کیا حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت معصومہ ان کے لیے اٹھتے تھے؟ حضرت نرجس خاتون، حضرت حکیمہ خاتون، یہ اہل بیت عصمت و طہارت کی عظیم بیویاں. ہمیں کسی اہل بیت میں یہ رویہ نظر، اس عمل کا تسلسل نظر نہ آیا. نہیں جملہ دے رہا ہوں، اس کا معنی کہ مولا کائنات جانتے تھے کہ سرکار کا یہ اٹھنا بیٹی کے لیے نہیں، ورنہ میں سنت سمجھ کے اپناتا، میں اللہ کا حکم سمجھ کے اپناتا. کیا تھا؟ رسول بیٹی کے لیے نہیں اٹھتے تھے. سیدہ سامنے آتی ہے تو ہدیہ دینے والے کا مقام آ جاتا. یہ ہدیہ دینے والے کی، یہ ہے سیدہ، یہ ہے سیدہ. سیدہ کا مقام امت میں سب سے الگ ہے. سرکار دو عالم کا یہ سیدہ کے لیے عمل، یہ صرف سیدہ کے لیے، اور یہ سیدہ کے لیے اس لیے ہے کہ سیدہ بیٹی بنا کر نہیں دی گئی، سیدہ کوثر بنا کے دی. میں نے جملہ جلدی میں شاید کہہ دیا. سیدہ بیٹی بنا کر نہیں دی گئی، سیدہ کوثر بنا کر عطا کی گئی، عطا کی گئی. نہیں آگے تک بڑھوں گا جب آپ کو وہ روایت جس میں اس کا ذکر ہے وہ آپ تک نہ پہنچا دوں. لیں روایت ہے کیسے. کتاب کا نام ہے مستدرک امام حاکم اور دوسری کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد. اور مستدرک حاکم میں یہ روایت امام حاکم نیشابوری نے درج کرنے کے بعد یہ جملے لکھے ہیں. فرماتے ہیں روایت کو میں نے اسی معیار پر رکھا ہے جس معیار پر بخاری اور مسلم حدیث نقل کرتے ہیں. سنیے گا حدیث ہے کیا. اور حدیث کی راویہ ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ. توجہ فرمائیے. اب حضرت عائشہ سے روایت اور وہ جو منظر دیکھا وہ ذکر کر رہے ہیں. سننا کیوں یہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں. ایک تو روایت دوسروں تک پہنچے، دوسرا اسی روایت میں آپ کو پتا چلے کہ سیدہ سرکار کی نظر میں کیا تھی. فرماتی ہیں قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ. فرماتے ہیں میں نے کسی کو بطول سے زیادہ، کسی کو بھی بطول سے زیادہ سرکار دو عالم کی کلام میں اور گفتگو کے انداز میں سرکار کے مشابہ نہیں دیکھا. جملہ میں نے جلدی میں کہنا ہے، میں نے رکنا نہیں، چونکہ کل صرف آخری گفتگو ہے اس لیے توجہ چاہتا ہوں. بات جلدی میں کہوں گا، سمجھ گئے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، پھر سوچئے گا. اور انشاءاللہ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بات پر اصرار کر رہا ہوتا ہوں تو نعرے چاہتا ہوں، نہیں چاہتا ہوں آپ سوچئے اور آگے بڑھیں.
حضرت ام المومنین فرما رہی ہیں کہ کائنات میں بطول سے زیادہ رسول کے مشابہ کلام میں بھی، گفتار اور کردار میں کوئی نہیں تھا۔ اب پتا چلا کہ رسول کے بعد بطول کیوں آئی؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے بھئی، بطول نے خطبہ کیوں دیا؟ علی نے نہیں دیا، تاکہ سننے والوں کو بتاؤں بطول نہیں بول رہی، رسول کے وجود کا تسلسل ہے۔ مصطفیٰ کے وجود کا تسلسل ہے۔ میری زبان اور میرا کلام مصطفیٰ کے مشابہ ہے۔ اب میں جو کہوں گی حقیقت میں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بی بی فرماتی ہے قالت ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله۔ آگے جو جملے کہہ رہی ہیں بی بی فرماتی ہے وَقَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ إِلَيْهِ رَحَبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا وَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ۔ روایت پڑھی ہے، کتابوں کے حوالے میں نے دے دیے، مستدرک امام حاکم نیشابوری اور سنن ابی داؤد دونوں میں روایت ہے۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جب بھی بی بی آتی سرکار کے پاس، جب بھی آتی، اب ظاہر ہے رسول خدا بعض اوقات مسجد میں ہوتے، بعض اوقات کسی زوجہ کے گھر میں ہوتے اور بی بی آ جاتی، توجہ رہی، بی بی آتی، فرما رہی ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا اذا داخلت، جب بھی بطول داخل ہوئی، الہی سرکار پر، یعنی سرکار کے سامنے آئی، کیا ہوا؟ جیسے ہی سامنے آئی رحبا بہا، رسول خدا اٹھے اور مرحبا، رحبا بہا، بطول کو دیکھتے کا مرحبا، فقام الیہا۔ عربی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، دو جملے بولے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے قام لہا، ایک ہوتا ہے قام الیہا، دونوں کا معنی ایک نہیں، سن لینا، چونکہ اس میں ایک معنی ہے اس لیے یہ جملے درج کر رہا ہوں عربی لطافت کے حوالے سے۔ قام لہا کا معنی ہوتا ہے دیکھا، مرحبا کہا اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہو، کھڑا ہونا وہاں ذکر ہوتا ہے لیکن اپنے قدموں پہ، جیسے کوئی آیا آپ کھڑے ہو گئے، مرحبا آئیے تشریف لائیے، کھڑے وہی ہیں، اس کے لیے ہوتا ہے قام لہا، اس کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن نہیں، علماء فرماتے ہیں قام الیہا، کھڑے ہو جاتے، مرحبا کہتے اور چل پڑتے، قام الیہا، اٹھتے اور بطول کی طرف چل پڑتے۔ میں نے پچھلے دنوں یہ الفاظ بھی پڑھے ہیں، آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ایک بزرگ شخصیت رہبر معظم فرماتے ہیں قام الیہا میں بھی یہ معنی نہیں کہ خرامہ خرامہ جانا، یعنی چل کے خرامہ خرامہ جانا نہ، فرماتے ہیں کسی کو دیکھ کے پورے بلبلے سے دوڑ پڑنا۔ میرے بھائیوں یہ بیٹی کا مقام بتا رہی ہے، میری بات کا توجہ کرنا، میں کوئی نقطے نہیں لگا رہا، ہم روایت پڑھ کے آپ کے ذریعے مسلمانوں تک یہ روایت پہنچا رہے ہیں، آؤ غور کرو، چاہے پوچھیں جو ان میں ادب عرب اور پڑھاتے ہیں ان سے پوچھ لیں یہی معنی ہے یا نہیں۔ وقام الیہا، اٹھتے، رحبا بہا، مرحبا کہتے، وقام الیہا، چل پڑتے، چل پڑتے، اچھا بس نہ، توجہ، وآخذ بیدہا، جاتے اور بطول کا ہاتھ پکڑ لیتے، کیسے پکڑتے یہ پتہ نہ چلتا اگر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت میں یہ الفاظ نہ ہوتے۔ فرماتے ایک پہلا جملہ مرحبا کہتے، کون کہہ رہا ہے مرحبا؟ نبیوں کا نبی، دوسرا کام وقام الیہا، چل پڑتے بطول کی طرف، تیسرا وآخذ بیدہا، بطول کا ہاتھ پکڑتے۔ اب میں نے جو کہا کیسے پکڑتے تو پتہ کیسے چلتا، روایت میں یہ لفظ ہے بتا رہے ہیں یوں پکڑتے، یوں نہیں، ہاتھ کو یوں پکڑنے کا معنی اور ہے، یوں پکڑنے کا معنی اور ہے، کیسے پتا چلا؟ فرماتی ہیں وَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا، ہاتھ کو یوں پکڑتے اور بوسا دیتے، وَقَبَّلَهَا، بطول کے ہاتھوں پہ بوسا دیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، کیا
سرکار کے 4 کام مجلس کی معنویت اور روحانیت اجازت نہیں دے رہی کہ اس سے آگے فضائل کی طرف جاؤں، چونکہ آپ بالکل مجلس کی معنویت میں اس وقت ہیں اور میں اس سے آپ کو نکالنا نہیں چاہتا، لیکن میری ایک گزارش سن لیں آپ کے ذریعے اہل سنت بھائیوں، اب لفظ اہل سنت بھائی کہہ کے کہہ رہا ہوں، غور کریں۔ سنن ابی داؤد اور مستدرک حاکم دونوں میں روایت ہے اور علی شرط شیخین ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے روایت آپ کی کتابوں میں، اور 4 کام سرکار کا کرنا یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی زبان سے ثابت ہے۔ پہلا مرحبا کہنا، دوسرا سرکار کا چل کے جانا، تیسرا ہاتھ تھام لینا اور بوسہ دینا، چوتھا اپنی جگہ پہ بٹھانا۔ بس آج کی مجلس کا آخری جملہ، یہ 4 کام بیٹی سمجھ کے نہیں کر رہے، ہدیہ الہی سمجھ کے کر رہے، ہدیہ الہی سمجھ کے کر رہے۔ انشاءاللہ کل کوشش کروں گا اس سورہ کی کچھ نکات آپ تک مکمل کر لیں۔ کل دن میں بھی میری مجلس ہے، غالباً کسی اور امام پر گئے بوتراب میں، ہاں بوتراب میں انشاءاللہ جمعے کے بعد کوشش کریں گے اسی موضوع کو وہاں بھی اور اسی کا تسلسل پھر رات کو یہاں پہ اگر ایسا ہو سکا، ورنہ وہ بھی سیدہ کے عنوان سے مجلس ہے، وہاں بھی انشاءاللہ ذکر سیدہ ہوگا۔ یہ 4 کام مصطفیٰ کر رہے ہیں، نبیوں کے نبی، اور منبر پہ کہہ رہا ہوں یہ کام کسی اور کے لیے کیا ہی نہیں۔ میں نہیں کہتا سرکار کی نظر میں بیٹی کی عظمت نہیں، بیٹی کو رحمت کہا، بیٹی کا مقام بتایا، لیکن میری بات کی اہل علم تعریف کریں گے، اہل علم ہم نے بیٹی سے شفقت محبت یہ کرنے کا حکم سرکار سے لے کر امام حسن عسکری تک پڑھا بھی اور جانتے بھی ایسے ہی ہے، لیکن کوئی روایت ہے کہ جب بھی بیٹی آئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، نہیں روایت نہیں۔ آپ میری بات کی تائید کریں گے، اولاد سے شفقت کا حکم ہے، لیکن اطاعت کس کی، کس پر واجب ہے؟ ماں باپ پر اولاد کی یا اولاد پر ماں باپ کی؟ ماشاءاللہ اولاد پر ماں باپ کی اطاعت واجب ہے نا۔ قرآن نے بھی یہ کہا نا اف نہ کہو، تو ہم نے برعکس تو دیکھا بھی اور پڑھا بھی کہ اولاد ماں باپ کا احترام کرے۔ تو کہنا کیا چاہ رہا ہوں، بار بار اس جملے پر کیوں تاکید کر رہا ہوں، تاکہ آپ تک اور مجھ تک یہ بات پہنچے کہ یہ تعظیم بیٹی کی نہیں، یہ تعظیم ہدیہ خدا کی ہے، اور اب اس ہدیہ الہی میں تھا کیا یہ غلط، کیوں تعظیم کرتے اور کیا چاہتے تھے سرکار؟ سرکار کے پیچھے نظر بطول کیا ہے؟ یہ ہے سیدہ کا معاملہ امت سے الگ ہے، سیدہ کا معاملہ الگ ہے، انفرادی ہے، سرکار کا یہ رویہ منفرد ہے۔ یہ منفرد رویہ تقاضا کرتا ہے کہ امت غور و فکر کرے، آخر سرکار سیدہ کے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ دشمن رسول یہ چاہتا تھا کہ نہ پیام رہے نہ نام رہے، اللہ نے نام اور پیام دونوں کی بقا کا ضامن بنا کے بطول عطا کی ہے۔ یہ کوثر ہے، جو کوثر ہے، یہ کوثر ہے، یہ بیٹی نہیں۔ میں یہ تردید نہیں کر رہا کہ بیٹی ہے، اور میں اس جملے کی بھی تردید نہیں کرتا جو ہمارے خطباء علماء کہتے ہیں جو عالمین کے لیے رحمت وہ رسول اور جو رسول کے لیے رحمت وہ بطول۔ میں انکار نہیں کرتا، لیکن مجھ سے بھی جملہ لے لیں۔ میں کہتا ہوں کائنات کی ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، تو ہر بیٹی رحمت ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو جو فضیلت ہر بیٹی کو حاصل ہے وہی اگر بطول کو حاصل ہو تو بطول کیسے؟ نہیں توجہ ہو؟ ہاں ہر بیٹی باپ کو ملی رحمت بن کر، بطول بیٹی بن کے نہیں ملی، کوثر بن کے ملی۔ یہ لفظ کوثر میں ہی ساری عظمتیں ہیں، یہ لفظ کوثر میں ہی سارے حقائق ہیں، اسی میں سارے اسرار و رموز ہیں۔ سیدہ یہ عنوان کوثر کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہے، وہ بیٹی کے عنوان سے بلند عنوان مل جاتا ہے، بلند عنوان مل جاتا ہے۔ اور سیدہ کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے مصطفیٰ نے تسبیح زہرا کو نماز کے ساتھ منسلک کر کے قیامت تک بتایا کہ اللہ کی بندگی اس وقت تک کامل درجے پہ پہنچتی نہیں جب تک اس نماز کے
जुज ना बना। सोचिएगा, कल इंशाल्लाह जिक्र करूंगा फसल्ली ली रब्बिका वनहर और कौसर में क्या हिकमत है, लेकिन चाहता हूं शबे जुमा है, शबे जुमा और जिक्र सैयदा, सैयदा के उस बेटे की शब है, सैयदा के उस बेटे की शब है जो 12 से मजलूमियत सैयदा है, इमाम ज़मान की शब है। और क्या इत्तेफाक कि शब इमाम ज़मान भी और शब शहादत सैयदा, क्या उन्वान, शब जुमा आपके लिए इस शब जुमा में दो उन्वान, एक उसकी शब जो सैयदा के वजूद का तसलसल है, जो सैयदा के वजूद का ज़ामिन है, जो सैयदा के क़याम का वारिस है, जो कौसर का माना है, जो तसलसल कौसर की आखिरी फर्द है, उसकी शब। मैंने क्यों कहा इमाम का जिक्र, इमाम की तरफ क्यों लाया? कायनात में सबसे बड़ा मजलूम मेरा 12वां है, और ये जुमला मैंने कोई तकल्लुफन नहीं कहा, हकीकतन कहा। क्यों? आयतुल्लाह जवादी आमली का ये जुमला बड़ा खूबसूरत है। फरमाते हैं इमाम का इल्म हमारी तरह नहीं होता। क्या माना? मैं आप तक जो मालूमात पहुंचाता हूं वो मेरे पास मालूमात हैं, लेकिन जिसके बारे में मालूमात पहुंचाता हूं वो खुद मेरे पास हाजिर नहीं, उसका इल्म है। लेकिन वो फरमाते हैं इमाम का इल्म ऐसे नहीं, इमाम जब इरादा करता है अल्लाह हिजाब हटा दे और वो शय खुद हाजिर हो जाता है। मेरे में जुर्रत नहीं है, बाद मुसाहिब के अल्फाज ऐसे होते हैं जो मार्फत के साथ सोचा जाए तो फिर पता चलता है। आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं कायनात में यूसुफ ज़हरा इमाम ज़मान से बड़ा मजलूम कोई नहीं। क्यों कहते हैं? अब वजाहत करते हैं, ये इल्म का माना सामने आ गया। कहते हैं इमाम का इल्म, इमाम जिस शय का इरादा करता है अल्लाह या तमसीली शक्ल में या हकीकी शक्ल में उसके हिजाब हटा के आगे हाजिर कर देता है। ऐसा ही है। फरमाते हैं इमाम जब करबला का इरादा करते हैं ना तो करबला सुनता नहीं, 12वां करबला को देखता है। मेरा आका और मौला करबला की तरफ कष्ट करते हैं, अल्लाह तमसीली शक्ल में करबला को मुजस्सम कर देते हैं। वो मिसाली शक्ल में मेरे इमाम को दिखाई जाती है। नहीं, शायद कुछ दोस्त मुतवज्जे ना हो, माजरा चाहता हूँ, जसारत नहीं कर रहा, तवज्जो का लफ्ज़ कह रहा हूँ। अजीजों, जुमला की वजाहत कर दूं, मैं और आप ये सुनते हैं कि अकबर के सीने में नेज़े की अली है, मेरा 12वां देखता। मैं और आप सुनते हैं कि कासिम की लाश में घोड़े दौड़, मेरा इमाम देखता है। शब शहादत है, चाहता तो ये था कि बीबी का जिक्र करूं, लेकिन इमाम की तरफ नजर चली गई तो अब इमाम के जिक्र के साथ ही मुसाहिब मुकम्मल कर दूंगा, कल शहादत पढ़ दूंगा। माजरा चाहता हूं, दिल चाहता है इमाम के जरिए उनकी जनता को पूछा। आए, मैं और आप सुनते हैं कि अब्बास बिन बाज़मो है, ज़ीन से जमीन पर आए। हज़रत अब्बास का तज़किरा करबला में इमाम हुसैन के बाद बहुत अहम है। नहीं, अब्बास थे कौन? अहले मार्फत और अल्लाह की कसम, पूरी मोहब्बत और पूरे मार्फत के साथ सुन रहे हो, मुझे जुमले की वजाहत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब्बास करबला में क्या थे? आयतुल्लाह जाफर तुश्तरी का ये जुमला जब भी पढ़ा, खुदा की कसम हजरत अब्बास की अजमत पर सेहर मऊफ हो गया। इमाम के बाद अब्बास का मकाम क्या था करबला में? आयतुल्लाह जाफर तुश्तरी फरमाते हैं अगर अब्बास की अजमत को समझना है ना तो ये पढ़ो। क्या फरमाते हैं? जब तक अब्बास जिंदा रहे सकीना ने पानी मांगा, लेकिन कहते हैं अब्बास के बाद सकीना ने फिर पानी नहीं मांगा। कहते हैं क्या सकीना की प्यास मिट गई? ना, आवाज मिट गई।
انتقام لے گا تمام تاریخ کے ظالموں سے، جملہ لے لینا حضرت عباس وفا کی کس منزل پہ پائے۔ عالم دین لکھتے ہیں جب عباس زین سے زمین پر آئے، اب چونکہ حضرت عباس کی شہادت تو نہیں پڑھنی، چونکہ اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، بول کے بتانا جب کوئی توڑتے ہوئے گھوڑے سے گرے تو سہارا کس کا لیتا ہے؟ بازوؤں کا نا۔ خدا کی قسم عباس کو ایک وقت میں دو مظلومیت ہے، ایک بازو بھی نہیں، دوسرا ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، سر میں گورڈ لگا تو خون آنکھوں میں آ گیا، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون آ گیا۔ اب عباس آنکھیں صاف کیسے گئے؟ روایت کے جملے ہیں ام البنین کا لال سر کے بل زمین پہ آ۔ جانتے ہو عباس کی وفا کیا ہے؟ وفا کیا ہے؟ مولا حسین جب قریب پہنچے، اب حضرت عباس کو چونکہ کوئی نظر نہیں آ رہا، کہتے ہیں علی کا شیر منہ کے بل زمین پہ لیٹے ہوئے، اٹھے تو کیسے اٹھے؟ ہائے عباس، اٹھے تو کیسے اٹھے؟ بازوؤں کا سہارا کیسے لے؟ بازو تو ساتھ نہیں۔ جانتے ہو عباس کیا کہہ رہے تھے؟ یہ اپنا رخسار خاک پر ہے، ایک آنکھ میں خون اور ایک آنکھ میں تیر ہے۔ جانتے ہو حضرت عباس بلند آواز سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عباس کہہ رہے تھے ظالموں، یزیدیوں، میرا سر اس وقت تک نہ کاٹنا جب تک میرا حسین نہ آنا، ملعونہ میرے قریب نہ آنا جب تک میرا مولا نہ آ جائے۔ کہ ایک دفعہ پہلو سے ایک صدا آئی، کہا عباس گھبرا نہیں، میں آ گیا۔ علامہ نجم الحسن قرارگی کا یہ جملہ بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں عباس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ سر ہے۔ عباس نے کہا مولا میں نے زندگی پر کبھی یہ جسارت نہیں کی کہ آپ سے کچھ مانگو، اب بھی بازو سلامت ہوتے تو زحمت نہ دیتا، لیکن حسرت ہے میری آنکھ کا خون صاف کرے، میں آپ کے رخ انور کو دیکھوں۔ کیوں میں حضرت عباس کے ذکر پہ رک گیا؟ چونکہ باب الحوائج کا ذکر ہے، بی بی کی دعاؤں کا نام عباس ہے، آئے دعائیں بھی کرتے آئے، اپنی حاجات بھی طلب کرتے آئے۔ اس باب الحوائج کے صدقے میں یہ جملہ لینا، عزادارو عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ حضرت عباس نے چہرہ حسین پہ نظر کی، پتہ ہے کیا کہا؟ کہا مولا میں نے آپ کے رخ انور کی زیارت کر لی، مولا معاف کرنا اتنی دیر میں ضعیف ہو گیا۔ کہا جس کا علمدار چلا جائے۔ اب دوسرا جملہ جو حضرت عباس نے کہا، علامہ نجم الحسن قرار میں لکھتے ہیں عباس نے روتے روتے کہا مولا زحمت نہ سمجھو تو میرا سر اٹھا کر خاک پہ رکھ، خاک کربلا پہ میرا سر رکھ دے۔ عباس کیوں؟ کہا مولا مجھے حیا آتی ہے۔ عباس کیا؟ کس سے حیا آتی ہے؟ مولا میں گرا تو سر آپ نے اٹھا لیا، آپ گریں گے تو سر کون اٹھائے؟ ہاں شاید پہلو سے صدا آئی ہو، عباس گھبرا نہیں، میں جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی، میں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے۔ ہاں عباس تیری ماں آ گئی۔ بس ایک جملہ حضرت سیدہ کا شب شہادت ہے، معذرت چاہتا ہوں، نہیں چاہتا تھا آپ کو زیادہ زحمت دوں مسائل میں، لیکن خدا کی قسم شب جمعہ کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا کہ بی بی کے ذکر کے بغیر چھوڑوں۔ عباس، یہ عباس جانتے ہو یہ سارا منظر آپ پر میرا بارواں دیکھتا ہے، لیکن اب جملہ سننا، اب سننا ہاتھ جوڑ کر، یہ سارے منظر بارواں آقا دیکھ کر یہ جملہ نہیں کہتا
کہ میں آنکھوں سے خون روتا ہوں. پتہ ہے مولا کب کہتے ہیں میں خون روتا ہوں؟ مولا کا یہ جملہ ہے، اے میرا جد حسین، میں آپ پر ایک وقت آتا ہے پانی نہیں، خون روتا ہوں. ہمارے ایک عالم نے یہ جملہ پڑھا، کہنے لگے مبالغہ ہوگا. کہتے ہیں میں نے مسجد کوفہ میں عمل کیا، 40 جمعرات کا توسل کیا، امام کی زیارت ہوئی. کہتے ہیں میں امام کے حضور پہنچا، امام نے کہا جو پوچھنے آیا ہے وہ بتاؤ. ہاں مولا آپ نے یہ جملہ مبالغے کے لیے کہا؟ نہیں نہیں. کہا واقعہ میں ایک وقت آتا ہے جب کربلا کا واقعہ میرے سامنے مجسم ہوتا ہے، میں خون روتا ہوں. مولا وہ کون سا منظر ہے جو آپ کو خون رلاتا ہے؟ سنیں گے؟ کہا وہ منظر جب 70 قدموں پہ دادی کھڑی ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے اور وہ میرے دادا کے سینے پہ سوار. آؤ مل کے کہے مولا آپ 1200 سال بعد یہ منظر دیکھ کے خون روتے ہیں. اللہ جانے آپ نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ علی تھے ادھر دیوار کے درمیان. مجھے نہیں پتا میں یہ جملہ کیسے کہوں اور آپ کیسے سنیں گے. علامہ عبد الحسین امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے، حوصلے سے جملہ سن لے، زحمت ختم کر رہا ہوں. علامہ عبد الحسین امینی اکثر نجف میں جاتے تو مجلس پڑھتے، ان کا مزار بھی قبر بھی وہی نجف میں مولا کا روزے کے باہر ہے. علامہ عبد الحسین امینی الغدیر، صاحب الغدیر، جب بھی نجف جاتے نا یہ جملہ پڑھتے اور روتے، السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے کائنات کے سب سے پہلے مظلوم، میرا آپ پر سلام. روتے. کہتے کسی شاگرد نے کہا اس کی وضاحت کر دیں. کہتے کیسے کروں؟ کہا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. کہتے ہیں منبر پہ بیٹھے، جب اس جملے پہ پہنچے تو غش کھا کے گر گئے. جملہ کون سا کہا؟ اپنے شاگردوں سے علماء کی محفل کی پوچھنے لگے. کہنے لگے مولا حسین کی مظلومیت ہے، لیکن بتاؤ کسی مقتل کی کتاب میں تم نے پڑھا ہے کہ جب تک حسین زندہ تھے یزیدی خیموں میں آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں پڑھا. کہنے لگے علی تو کتنا مظلوم ہے.